السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مد فرعی کی ایک اور مد پڑھیں گے، اور وہ ہے المد الواجب المتصل۔ مد الواجب المتصل، اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ اگر ایک ہی کلمے میں حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو ایسے میں یہ مد واجب متصل کہلاتا ہے۔ متصل اس لیے یہ حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں موجود ہوتے ہیں۔ واجب اس لیے کہ یہ حرف مد تمام قرأت میں 2 سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حفظ کی قرأت میں اس کی جائز مقدار 4 یا 5 حرکات ہیں۔ اب اس کو کھول کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی کلمے میں حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے، جاء ایک ہی کلمہ ہے۔ اوکے، میں اپنا پین لیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ تمام ایک ہی کلمہ ہے۔ اب اس کلمے کے اندر مد لیٹر، یہ دیکھیے، جاء الف ساکنہ قبلہ مفتوح، ہم اس کو ابھی اگنور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ الف ساکنہ قبلہ مفتوح ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ مد لیٹر آ گیا۔ یہ دیکھیے، یہ پہلی شرط ہے، الف ساکنہ قبلہ مفتوح، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط ہمارے پاس کیا آ گئی کہ اسی کلمے کے اندر، یعنی دیکھیں اسی سرکل کے اندر، اسی کلمے کے اندر ہمارے پاس حمزہ بھی موجود ہے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی ہمارے پاس۔ تو جب یہ دونوں شرائط موجود ہوں، نمبر 1، ایک ہی کلمے کے اندر آپ کو مد، حرف مد اور حمزہ اس کے بعد آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد واجب متصل۔ مد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ واجب اس لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو واجب ہے کہ اس کو 2 سے زیادہ ہی کھینچ کر پڑھا جائے۔ اور متصل اس لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی کلمے میں دونوں شرائط موجود ہوتی ہیں، یعنی مد لیٹر بھی اور آگے آنے والا حمزہ بھی۔ مد کے آگے آنے والا حمزہ ایک ہی کلمے کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مد واجب متصل کہتے ہیں۔ اور حفظ کی قرأت میں اس کی مقدار 4 یا 5 حرکات کے برابر ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سوء ایک ہی کلمہ ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ اس کلمے کے اندر ہمارے پاس واو ساکنہ قبلہ مضموم، یہ ہمارے پاس مد لیٹر آ گیا۔ یہ پہلی شرط پوری ہو گئی، اور دوسری شرط یہ پوری ہو گئی کہ ہمارے پاس اسی کلمے کے اندر ہمارے پاس حمزہ بھی موجود ہے۔ یہ ہماری دوسری شرط پوری ہو گئی، یہ دوسری شرط ہے، ہمارے پاس دوسری شرط موجود ہو گئی۔ تو جب ان دونوں شرائط کی موجودگی میں ہم اس کو بول دیں گے کہ یہ مد واجب متصل ہے، مد واجب متصل۔ اور اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھا جائے گا؟ 4 یا 5 حرکات۔ سوء العذاب، اس کو ہم نے 4 یا 5 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سی، یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ اب اس ایک ہی کلمے کے اندر سب سے پہلی ہمیں شرط ملی کہ ہمارے پاس مد لیٹر آ گیا، یا ساکنہ قبلہ مکسور، یا ساکنہ قبلہ مکسور، یہ ہمارے پاس پہلی شرط پوری ہو گئی۔
ये पहली शर्त पूरी हो गई। और इसी कलेमे के अंदर हमें हमजा मिल गया तो ये दूसरी शर्त पूरी हो गई। और ये दोनों शराइत पूरी होने के बाद हम इसको क्या डिक्लेयर करेंगे कि ये मद वाजिब मुत्तसिल है। ये मद वाजिब मुत्तसिल है। और इसको आप लंबा कितना करके पढ़ा जाएगा? 4 या 5 हरकत। हफ्स बिन आसिम जो क़रात हम सीख रहे हैं उसके अंदर इसको हम 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया मद वाजिब मुत्तसिल। अब हम पढ़ते हैं मद अलजाज अल मुनफसल। मद मुनफसिल जाइज जिसको हम जानते हैं, लेकिन इसका एक नाम ये भी है, अलमद अलजाज अल मुनफसिल। मद्दुल जाज अल मुनफसिल। अगर दो अल्फाज के दरमियान हर्फ मद के फौरन बाद हमजा आ जाए तो ऐसे में ये मद जायज मुनफसिल कहलाता है। मद जायज मुनफसिल कहलाता है। मुनफसिल इसलिए कि हर्फ मद और हम हमजा दो अल्फाज के दरमियान मौजूद होते हैं, यानी अलग अलग मौजूद होते हैं, इनमें गैप होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जायज। इसलिए कि ये मद हर्फ मद तमाम क़िरात में दो से ज्यादा खींचकर पढ़ना वाजिब नहीं है। और हफ्स बिन आसिम की क़िरात में इसकी जायज मिक़दार 4 या 5 क़िरात हैं, 4 या 5 हरकत हैं। हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। बीमा उन्ज़िला। ओके, बीमा ये एक अलग कलिमा है। बी को भी अगर अलग कर लें या फिलहाल हम इसको दोनों को एक ही करें। बीमा एक अलग कलिमा, उन्ज़िला एक अलग कलिमा है। ये दो अलग अलग कलिमात हैं। अब पहली शर्त क्या है? मद लेटर का आना। तो ये देखिए अलिफ साकिना क़ब्लहा मफ्तूह, हमारे पास ये पहली शर्त मौजूद है, ये पहली शर्त मौजूद है। लेकिन ये पहली शर्त कलिमे पहले कलिमे के आखिर में है। और दूसरी शर्त हमारे पास क्या थी? हमजा का आना, और वो यहाँ मौजूद है। ये दूसरी शर्त पूरी तो हुई है, लेकिन ये दूसरे कलिमे का पहला हिस्सा है, तो इसके अंदर फसल है, इसके अंदर गैप है। यानी मद एक कलिमे मौजूद है और हमजा दूसरे कलिमे मौजूद हैं। वो एक दूसरे के करीब करीब तो हैं, लेकिन इनके अंदर फसल मौजूद है, इनके अंदर गैप मौजूद है। तो इसलिए इसको कहा जाता है मद, यानी इसको लंबा तो किया जाएगा, 4 से 5 हरकत लंबा किया जाएगा। मद मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब क्या है? कि इन दोनों में गैप है। एक मद लेटर एक कलिमा में है और हमजा दूसरे कलिमे में है। और जायज इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसको दो से ज्यादा हरकत खींच कर पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे इसलिए हम इसको खींच कर ही पढ़ेंगे, लेकिन वाजिब नहीं है। यानी अगर कोई इसको ड्रॉप कर देता है तो उसके ऊपर कोई मलामत नहीं होगी। तो हफ्स यानी हफ्स आसिम की क़िरात में इसकी जायज़ मिक़दार 4 या 5 हरकत है। तो इसको हम 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल देखिए लेते हैं, और वो है हमारे पास कौलू। ये है एक कलिमा।
اور یہ ہمارے پاس اس کے بیچ میں ہمارے پاس اس کا آخری جو کلمہ پارٹ ہے وہ ہے مد لیٹر. مد لیٹر آنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک شرط پوری ہو گئی. آمنا یہ ایک پورا الگ کلمہ ہے اور اس کے سٹارٹ میں حمزہ ہے. تو حمزہ کے آنے کی وجہ سے ہماری دوسری شرط پوری ہو گئی. تو اس مد کو لمبا کرنے کے لیے ہمارے پاس مد اصلی کا آنا اور پھر اس کے بعد حمزہ کا آنا شرط ہے، لیکن اس کے درمیان فصل ہے. مد لیٹر ایک کلمہ کے آخر میں ہے اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے سٹارٹ میں ہے، تو ان کے درمیان تو فصل موجود ہے نا، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا مد منفصل. منفصل جائز. جائز اس لیے کہ اس کو دو حرکت اس کو لمبا یعنی جائز اس لیے ہے کہ یہ حرف مد تمام قرات میں دو سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن حفص بن عاصم میں اس کی قرات کی مقدار، اس کی لمبا کرنے کی مقدار 4 سے 5 کے برابر ہے، یعنی 4 یا 5 حرکات لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں. فی ایک الگ کلمہ، انفسکم ایک الگ کلمہ. اب یہ اس کے بیچ میں آپ کو مد لیٹر مل گیا، یعنی یا ساکنہ قبلہ مکسور. یہ ہماری پہلی شرط پوری ہو گئی. اور اس کے بعد حمزہ کا آنا ہمارے پاس دوسری شرط پوری ہو گئی، لیکن ان کے درمیان فصل ہے، ان کے درمیان گیپ ہے، کیونکہ مد لیٹر ایک کلمے کے آخر میں ہے اور حمزہ اگلے آنے والے کلمے کے سٹارٹ میں ہے. ان کے درمیان میں فصل ہے، ان کے درمیان میں گیپ ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل جائز. جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف مد تمام قرات میں دو سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا واجب نہیں، یعنی اس کو دو سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن حرف قرات حفص بن عاصم قرات میں اس کی جائز مقدار 4 سے 5 حرکہ برابر ہے. عربی میں استعمال ہونے والے حرف ہا، ہائے تنبیہ اور یا حرف ندا کے بعد آنے والے الفاظ کو مصحف میں جوڑ کر لکھے جاتے ہیں، لیکن الگ لفظ ہونے کی وجہ سے ان کے بعد آنے والے متصل حمزہ سے مد منفصل ہی بنتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لکھ کر بتاتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ حرف ندا. یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے. یہ یا، اگر میں اس کو یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اور یہ جو مد ہے یہ اس کو لمبا کرنے کے لیے آپ کو انڈیکیشن کے لیے، اگر یہ ہو بھی نہ تو پھر بھی آپ کو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوگا. لیکن یہ اس کا سائن ہے جو میں نے آپ کو پہلے سلائیڈ میں بتا دیا ہے کہ یہ مد کا سائن ہے. تو یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اس کو حرف ندا کہتے ہیں، جس کو بول کر کسی کو بلایا جاتا ہے. اور یہ ہا جو ہے یہ ہائے تنبیہ ہے. ہائے تنبیہ، الرٹ کرنے کا ہا، یہ ہا. یہ اپنے اگلے آنے والے کلمات کے ساتھ جوڑ کر تو لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی الگ اپنی حیثیت ہے. اس لیے جوڑ کر لکھے ہونے کے باوجود اس کو آپ مد متصل نہیں بھولیں گے.
بلکہ منفصل بولیں گے. تو یہ یا ایوہا، یا کے بعد یہ لانگ ووول ہے یا، یہ دیکھیں یہ لانگ ووول تھا یا، یعنی کیا ہے؟ الف ساکنہ قبلہ مفتوح. یہ ہماری ایک شرط پوری ہو گئی، اور اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ شرط پوری ہو گئی. لیکن ہم یہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس مد کو کیا کہا جائے گا. آیا کہ یہ مد متصل ہے یا منفصل ہے؟ تو لکھی تو یہ جوڑ کر گئی ہے، لیکن اس کا اپنا الگ وجود ہے. اس یائے ندا کا یعنی حرف ندا کا الگ وجود ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل جائز. یہ بھی مد منفصل جائز ہے. even though you can see that this is written in one form، اس کو جوڑ کر لکھا گیا ہے، لیکن یہ مد منفصل جائز ہے. یہاں دیکھیے ہائے تنبیہ، یہ حرف تنبیہ ہے، ہائے تنبیہ ہے. یہ بھی جوڑ کر لکھا گیا ہے، اور یہ مد ہے اور یہ حمزہ. یہ دیکھیے ہا انتم، تو یہ ہمارے پاس حمزہ آ گیا. تو اب ہمارے پاس یہ کوشچن ہے کہ یہ کیا یہ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ لکھا تو آپ کو ایک ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو مد منفصل جائز کہیں گے، کیونکہ اس کا اپنا ایک وجود ہے اس ہا کا، یہ ہائے تنبیہ کا، حرف تنبیہ کا، یہ حرف تنبیہ ہے. ہاں، اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھیے جو میں نے یہاں سمجھایا. ہؤلائی، تو یہ والی جو مد ہے یہ مد منفصل جائز ہے. یہ بھی مد منفصل جائز ہے، یہ بھی مد منفصل جائز، مد منفصل جائز، مد منفصل جائز، کیونکہ یا حرف ندا یہ جو دونوں ہیں اور حرف تنبیہ یہ جو ہا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. وہ لکھا تو جوڑ کر جاتا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ مرج نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ چاروں مدود جو ہیں یہ مدود مد منفصل جائز ہیں. قرآن میں آنے والے لفظ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو یہ الفاظ کہیں اپنے نامہ اعمال کو رائٹ ہینڈ میں، دائیں ہاتھ میں لیتے ہی وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. کتنا ہی خوبصورت اور خوشی کا وہ مقام اور جگہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنایا. اللہم اجعلنا منہم یا رحمان برحمتک یا رحمان. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو وہ انسان کہے گا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں آنے والے لفظ میں حرف ہا اسی لفظ کا حصہ ہے، اس لیے اس کے بعد آنے والا حمزہ کی وجہ سے بننے والا مد متصل واجب ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. ہاؤم اقرؤوا، ہاؤم کا مطلب ہے کم اوور، کم ہیئر. تو یہ ہا یہ ایک کلمہ ہے. اوکے، میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ وہ الگ کلمہ تھا، یہ اس میں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے. اس لیے یہ کون سا مد کہلائے گا؟ یہ مد لیٹر آ گیا، یعنی الف ساکنہ قبلہ مفتوح. ہمارے پاس پہلی شرط آ گئی
اور ہمارے پاس حمزہ اس کے بعد آ گیا، لیکن یہ ایک ہی کلمے کا حصہ ہے. یہ دوسری ہمارے پاس شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ حمزہ کا آنے کی شرط. حمزہ کی آنے کی شرط ہمارے پاس دوسری شرط ہوگا. لیکن یہ دونوں ہمارے پاس شرائط ایک ہی کلمے کے اندر ہے، اس لیے اس کو مد متصل واجب کہا جائے گا. برعکس دوسری پہلی والی سلائڈ کے جو ہمارے پاس حرف تنبیہ تھی اور حرف ندا تھا، وہ اس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو الگ الگ منفصل ٹھہرایا. لیکن یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس لیے اس کو متصل ٹھہرایا جائے گا. تو اس لیے ہم اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد متصل واجب. اور میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو سیریس اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے قرآن پہ جا کر ان کی اچھی طریقے سے نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کو سیکھنا اور سکھانا آسان ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مد واجب متصل اور مد جائز منفصل کی مقدار کیا ہے. ہم نے دونوں مدود کو اچھی طریقے سے جان لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مقدار کیا ہے. مد واجب متصل اور مد جائز منفصل کی مقدار ہمیشہ برابر ہونی چاہیے. جب آپ قرات کیجئے تو ان کی مقدار برابر ہوگی. یعنی اگر مد متصل واجب متصل 4 حرکت پڑھا جا رہا ہے تو مد جائز منفصل کو بھی 4 ہی حرکت پڑھا جائے گا. یعنی اگر منفصل کو آپ نے 4 حرکت لمبا ٹھہرانا ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ کے پاس اگر متصل آئے گی تو آپ اس کو بھی 4 ہی حرکت لمبا پڑھیں گے. اور اگر آپ نے اپنے قرات میں مد منفصل جائز کو 5 قرات لمبا کرنا ٹھہرایا ہے تو پھر آپ مد متصل واجب کو بھی 5 حرکات ہی لمبا کریں گے. تو یہ ہے ہمارے پورے نوٹس. الحمدللہ مد واجب متصل واجب اور مد جائز مد مد واجب متصل اور مد جائز منفصل کے. الحمدللہ اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.